अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं नासिर व्लॉग। दोस्तों, सीमा केस में एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट है। नाज़रीन, गुलाम हैदर ने अपना केस प्रोसीड कर दिया है। एहसान बर्नी साहब के साथ मिलकर उन्होंने हमारी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत को खत लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि मेरे बच्चे अगवा हो चुके हैं। अगवा का केस मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसमें उसकी बीवी को ऊपर उसको रखा गया है शक व शुबात, क्योंकि नाज़रीन साथ ये भी लिखा गया है कि वो हमें मिल चुके हैं जो इंडिया के अंदर हैं। इंडिया में किस तरह के कौन कौन लोग उसके सहूलतकार बने, सवाल ये है। नाज़रीन, ये केस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास खत जा चुका है और उसकी यकीन दिलानी कर चुके हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम बहुत जल्द इंडियन सफारतखाने से, इंडिया की हुकूमत से बात कर रहे हैं, की जाएगी। एहसान बर्नी साहब वो शख्स हैं, वो इंसान है जिनका मकसद फलाह बहबूद होती है आम इंसान की, आम जनता की। उनका ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट पे काम करते हैं और प्रोफेसर हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, उनके पास तमाम लीगल काम होते हैं। नाज़रीन, वो शख्स वो है जिन्होंने सारी ज़िंदगी अमन प्यार की बात की है, मुल्कों की बात कभी नहीं की, सरहदों की बात कभी नहीं की। नाज़रीन, एहसान बर्नी साहब ने हमेशा ये नेक नीति के साथ काम किया। लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाए, उन्होंने याद कराया कि एहसान बर्नी साहब ने ये कहा कि इंडियन अवाम, इंडिया की हुकूमत से पूछा जाए कि जब वो अपने मुल्क की, अपनी शहरियों को नहीं ले रहे थे, वापस नहीं ले रहे थे, जिनमें कुछ नाम भी बताए थे, कश्मीर सिंह साहब और इसके दीगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो वक़्त पर फंसे और उनको इंडिया ने कहा ये हमारे शहरी नहीं है और इसने वहाँ पहुँचाया। उसने कहा उस वक़्त की मीडिया से खबर पूछी जाए, मीडिया को देख लें, मीडिया के अंदर ये खबरें। जब वो कहता है, एहसान बर्नी साहब ने बताया, जी मैं जब उनके बाशिंदों के लिए काम करूँ तो तब मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी जय जयकार करते हैं। कहते हैं एहसान बर्नी साहब जैसा इंसान ही कोई नहीं है। अब मैं बात करता हूँ अपने मुल्क के लिए, अपनी पाकिस्तान लाने के लिए 4 मासूम बच्चों की बात करता हूँ, तो मुझे बुरा भला कहा जा रहा है। साथ उन्होंने ये बताया कि इंडिया के अंदर वकील हायर कर लिए गए हैं। नाम नहीं तो बताया, क्यों? क्योंकि वक्त पर बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो एजेंसियाँ हैं, जो वहाँ के लोग हैं जो उसको समर्थन दे रहे हैं, आपको पता है वो AP सिंह जैसे, वो तो एडुकेट है, ऐसे नेता भी हैं जो पावर में है। हुकूमत भी, कुछ लोगों की हुकूमत के अंदर रहने वाले लोग कुछ मुलव्वस हैं, तमाम वो लोग उसके अंदर मुलव्वस हैं। इसीलिए उन्होंने कहा अभी नाम नहीं बताऊंगा किसी को, वक्त आने पे बताऊंगा, तब वो इंडिया जाएंगे, तब वो सबके सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, सबसे अहम खबर, सीमा हैदर का ID कार्ड बना हुआ है। कैसे बना? गैर पाकिस्तानी का ID कार्ड इंडिया के अंदर कैसे बन गया? सवाल ये है। एजेंसियां सोई हुई हैं, इदारे सोए हुए हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि उसका नकली ID कार्ड, आधार कार्ड पकड़ा गया और किसने बना के दिया? वो सब लोग इसमें मुलव्वस हैं जो पाकिस्तान से लेकर इंडिया पहुंचाने में उसके साथ है। सचिन मक्कार इंसान है, 4 बच्चों की माँ को अपने पास रखा हुआ है गैर शरई तौर पर। ना तो हिंदू एक्सेप्ट करते हैं, ना कोई और मज़हब, मुसलमान इस मज़हब में एक्सेप्ट करते हैं ऐसी औरत को, क्योंकि शादी के बगैर किसी भी औरत को नहीं रखा जा सकता। ये कानून है ब्रिटिश हुकूमतों का। ब्रिटिश हुकूमतें होती हैं जो अमेरिकन वगैरह बड़े बड़े मुल्क है, जहाँ पर लोग रिलेशनशिप में रख सकते हैं, यानी शादी हो ना हो, बच्चे पैदा करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन एशिया में ऐसा नहीं है, कि इंडिया के अंदर भी नहीं है। इंडिया में चंद लोग हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, और वही लोग प्रमोट कर रहे हैं जिनके अपने साथ ही कुछ होने वाला है, या तो उनके घर वाले या उनकी बहन या उनकी बेटियां ये काम करेंगी। नाज़रीन, उनके ऊपर सवाल है, वो इस चीज़ में मुलव्वस होंगे। आज वो किसी के लिए ये काम कर रहे हैं तो कल वो खुद उसमें गिरेंगे। जो गड्ढा आज उन्होंने खोदा है, कल को वो इस गड्ढे में गिरेंगे। और जो वहाँ से उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं हमारे बहन भाई, उनको बुरा भला कहा जा रहा है, उनके बारे में बुरी वाहियात बातें की जा रही हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। अगर कोई यूट्यूबर है तो उसका चैनल बंद कराए जा रहे हैं।
اگر کوئی وکالت کرتا ہے تو اس کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے، اس کو منع کیا جا رہا ہے، تم اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ شامل ہیں ناظرین، اور وہاں سے ایسے ایسے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے انسانیت کے لیے بات کی، غلام حیدر کے بچوں کے لیے بات کی۔ ناظرین ہمارا موٹو وہی ہے، غلام حیدر کے 4 معصوم بچے، ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے، صرف ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے، جیسے بھی ہو ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے۔ اگر سیما کو رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا سوال ہے ان 4 بچوں کے لیے، معصوم 4 بچوں جن کا جبری دھرم چینج کرایا گیا، جن کا مذہب چینج کرایا گیا۔ کوئی بھی انسان، سیما ایک بالغ اور ہے، وہ اپنی لائف کی خود مختار ہے، وہ کر سکتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف ان 4 معصوم بچوں کی سوال ہے، وہ 4 بچوں کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، غلام حیدر کی آواز بنے ہوئے۔ سیما کو ناظرین یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ غلام حیدر اکیلا بندہ کیا کرے گا، بیرون ملک گیا ہوا ہے، جہاں 4 سال سے گیا ہوا ہے، واپسی نہیں آیا۔ یہ تمام وہ اس کے ذہن میں سوالات تھے، اسی لیے اس نے یہ کام کیا، یہ کانڈ کیا۔ لیکن جب پاکستان آیا اور یہاں پہ پاکستانیوں نے اس کا ساتھ دیا، ناظرین ان کا ساتھ دیا، اور جو انڈیا سے بھی دوست جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس کے رپورٹ کروانے میں، ان کی محبتوں کا اظہار بار بار اپنے لائیو آتے ہیں، جب غلام حیدر کہتے ہیں کہ میں ان بہن بھائیوں کا مشکور ہوں، پاکستان سے ہو یا انڈین سے ہو، جو میرا ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، میرے دکھ میں برابر کے شریک ہے، مجھے حوصلہ ہو گیا، میری ہمت بڑھ گئی۔ ناظرین یہ وہی شخص کہتا ہے جو مظلوم ہو، کیونکہ ٹھمکے لگا کر ناگرتا پانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، جس نے انڈیا کے فلگ جھنڈے کا مذاق اڑایا، اس کا مذاق اڑایا سب کے سامنے، اس کو باڈی پہ رکھا ہوا ہے، لپیٹا ہوا ہے، اس کی بے حرمتی کی ہے۔ اور آپ جس کو آپ مانتے ہو مورتی ہے کرشن کی غالباً، وہ اس کے سامنے ڈانس کر رہی ہے۔ کیا آپ کے مذہب میں ہے؟ ناظرین آپ سے سوال کرتا ہوں، ان انڈین سے بھی سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے مذہب میں ہے کہ اس کے سامنے آپ ڈانس کر سکتے ہو؟ آپ اس کا احترام کرتے ہو، لیکن اس بیہودہ عورت کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ مذہب کا مذاق بنا رہی ہے۔ پہلے انہیں مسلمان ہونے کا مذاق بنائی، اب وہ ہندو مذہب کا بھی مذاق بنا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پوری آزادی مل چکی ہے، وہاں پہ ٹھمکے لگا کے چند دیوروں کو اس نے اپنے پخ میں کر لیا ہے، اسی لیے وہ وہاں پہ آزاد پھر رہی ہے، دندناتی پھر رہی ہے۔ جس کا چاہے یوٹیوب چینل بند کرے، جس کو چاہے برا کرے، جس کے اوپر کیس کرا دے، جس کے مرضی چاہے وہ بات کر، جو اس کا مخالفت کرتا ہے اس کے خلاف کیس کرا دیتی ہے۔ سوریہ ورما صاحب کو بہت ڈرایا دھمکایا گیا ہے، لیکن وہ اپنے موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ میں نے ایک پتا کی بات کی، ایک انسانیت کی بات، غلام حیدر کے ساتھ بچوں کو میں ڈپورٹ کروا کے رہوں گا، جیسے ہی اس نے کل ہمیں بتایا لائیو سیشن میں علم آتے ہیں ہمارے پاس، بات کی انہوں نے کہا جی میں نے وہاں پر رگھو پورہ میں سرپنچ ہوتے ہیں، ان سے میری بات چیت طے ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد میں ان کی بات کرواؤں گا، اور انہوں نے اس کو گارنٹی دی ہے کہ اب اس کو لیگل پروسیس کے ذریعے سے وہ ان کے غلام حیدر سے ان کے بچوں کی بات کرائے گا۔ ناظرین دیکھیے گا آپ، جس طرح ہی غلام حیدر کے بچے غلام حیدر سے بات کریں گے، بچے اپنی باپ کی تڑپ میں اٹھ جائیں گے، وہاں پر اس کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے بات نہیں کرائی جا رہی، اسی لیے ہم بار بار یہ آواز اٹھانے کو کہ بچوں سے بات کرائی جائے، کم از کم ایک پتا کا درد سمجھا جائے۔ درد ناظرین میں کہتا ہوں، میں اپنے بچوں کی کبھی بھی ہمارے بچے گھر سے باہر ہوں تو دل کو تسلی نہیں ہوتی، جیسے ہی ہم گھر میں جاتے ہیں سب سے پہلے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ پتا، وہ باپ، وہ مظلوم انسان جو 4 سال پہلے اس نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، 1 سال اور مزید ہونے کو جا رہا ہے جب انڈیا کے چلے گئے۔ پہلے تو اس کو امید تھی کہ میں پاکستان میں آؤں گا مل جائیں گے، اب تو اس کو امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب صرف ہم عوام ہیں پاکستانی انڈین جو اس کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ صرف اس کو ایک تسلی دی ہوئی ہے، ہم سب نے مل کر، انڈیا سے ہو یا پاکستان سے، کہ ان کے بچوں کو اس سے بات کرا جائے، اس کو ملایا جائے گا۔ وہ اسی آس پہ بیٹھا ہوا ہے کہ کب بچوں کو ڈپورٹ کر دیا جائے، تو اس کے دل پہ کیا بیت رہا ہوگا ناظرین۔ خود اپنے دل سے خود آپ پتا ہوں گے، آپ ماں ہوں گی، وہ میری بہنیں سوچیں، جو وہ میرے بھائی سوچیں، جن کے دل انسانیت زندہ ہے۔ ہمارا ذاتی مقصد نہ انڈیا کو برا کہنا، نہ ہم پاکستان کو کہتے ہیں، نہ ہمارے کوئی کسی سے کوئی ذاتی اختلافات ہے، نہ ہم اے پی سنگھ کو جانتے ہیں، نہ سچن کو جانتے تھے، نہ ہمارا کہ اداروں کے بارے میں کبھی کوئی بات کی ہم نے۔ ہمارا سوال ہے ان 4 بچوں کے لیے، ایسا کیا ہو گیا کہ اس بھگوڑی کو، اس مسکار، اس جاہل عورت کو اپنے رکھا ہوا ہے؟ وہ ان پڑھ اور جاہل عورت نہیں ہے ناظرین، جس طرح سے اس نے وہ کام کیا ہے، سب کے آنکھوں پہ دھول جھونک رہی ہے، مذاق بنا رہی ہے، انہیں 2 ملکوں کا مذاق بنا دیا، دونوں ملکوں کی ایجنسیوں کا مذاق بنا دیا۔ سوال اٹھتا ہے ان ایجنسیوں پہ جو بھی تک خاموش ہے انڈیا کے اندر، اس کو بٹھایا ہوا ہے، کیوں بٹھایا ہوا ہے؟
سوال بنتا ہے، ناظرین یہ سوال انڈین بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاکستان سے تو ہو رہا ہے، آپ بھی کریں۔ ہمارے ملک سے اس کے آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ، یعنی ہماری میڈیا میں خاموشی ہے، کیونکہ میڈیا ہماری پیسے لے کے کام کرتی ہے۔ ہم عام یوٹیوبر ہیں، ہمارا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن ہم ناظرین اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے درد میں سے کھڑے ہوئے ہیں، اور انڈیا کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں۔ ناظرین پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو سے، نئی اپڈیٹ سے، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔